السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، میں آپ سب دوستوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سے ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر جس کے پوسٹ ایڈورٹائز ہوئے تھے ایٹا کے ذریعے، اس سلسلے میں اس ٹیسٹ کے تیاری کے سلسلے میں آج سے ہم ویڈیوز کا کچھ سلسلہ سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم اس ٹیسٹ کے لیے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کے لیے تیاری کے لیے کچھ لیکچرز اپلوڈ کریں گے۔ چلتے ہیں کورس آؤٹ لائن کی طرف۔ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کا جو پیپر ہے اس میں جو مین پارٹس کون کون سے آئیں گے؟ سب سے جو مین پارٹ ہے اس پیپر میں خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر ایکٹ 2010 سے MCQs آئیں گے۔ انگلش پارٹ ہوگا، اس میں پاکستان سٹڈیز کے MCQs ہوں گے، اسلامک سٹڈیز اور کرنٹ افیئرز اس میں شامل ہوں گے۔ تو آج سے ہم خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2001 کے جو MCQs ہیں وہ سٹارٹ کریں گے۔ تو چلتے ہیں خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2010 کی طرف۔ سب سے پہلا کوشچن انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ایکٹ اور آرڈیننس، یہ دو قانون کے مطابق یہ دونوں کیا چیز ہیں؟ ایکٹ آر پاسڈ بائی دی لیجسلیٹر ان دی پارلیمنٹ ویئر آرڈیننس آر پاسڈ بائی دی میونسپلٹیز اینڈ اپلائی ود ان دی سٹی لیمٹس۔ ایکٹ ایک ایسا قانون جو کہ پاس ہوا ہو کسی لیجسلیٹر سے۔ پاکستان میں لیجسلیٹر کا مطلب ہے سینٹ اور اسمبلی سے۔ اگر کوئی قانون اسمبلی اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوا ہو اور پاکستان میں نافذ کیا جائے تو اس قانون کو ہم ایکٹ کہتے ہیں۔ اگر کوئی قانون سینٹ یا نیشنل اسمبلی سے پاس نہ کیا ہو لیکن صدر پاکستان کی طرف سے ڈائریکٹلی پورے پاکستان پہ امپلیمنٹ کیا ہو، یا گورنر کسی صوبے کے گورنر نے یا CM نے اپنے اسمبلی سے پاس کیے بغیر اپنے صوبے میں وہ قانون نافذ کیا ہو، اس قانون کو ہم آرڈیننس کہتے ہیں۔ آرڈیننس وہ قانون جو کہ کسی خاص علاقے میں نافذ العمل ہو بغیر پاس کیے ہوئے اب کسی نیشنل اسمبلی، سینٹ یا صوبائی اسمبلی سے۔ صحیح ہے، تو چلتے ہیں اس ایکٹ کی طرف۔ خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2010، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اٹ از این ایکٹ، یہ 2010 ایک چائلڈ پروٹیکشن کی ڈیفینیشن ہے کہ اٹ از این ایکٹ ٹو پرووائڈ فار دی کیئر، پروٹیکشن، مینٹیننس، ویلفیئر، ٹریننگ، ایجوکیشن، ریہیبلیٹیشن اینڈ ری انٹیگریشن آف چلڈرن ایٹ رسک ان خیبر پختونخوا۔ اس ایک کا جو مین ڈیفینیشن ہے کہ یہ ایک ایکچولی ڈیلز ود دوز چلڈرن ہو آر ایٹ رسک، اس کے لیے اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا، مینٹیننس، ویلفیئر، ٹریننگ، ایجوکیشن، سارا کچھ اس ایکٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ایکٹ 4 اکتوبر 2010 کو نافذ ہوا KPK میں۔ صحیح ہے، تو چلتے ہیں اس ایکٹ کی طرف۔ اس ایکٹ میں ٹوٹل 9 پارٹس ہیں اور 67 آرٹیکلز ہیں۔ اس ایکٹ میں خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ میں 9 پارٹس ہیں۔ صحیح ہے، اور آرٹیکلز یا سیکشن کتنے ہیں؟ 67 ہے۔ اس میں پارٹ 1 پریلیمنری ہے کہ یہ ایکٹ کیا ہے، صحیح، اس کا فل نام کیا ہے، پھر اس ایکٹ میں جو مین نیم استعمال ہوئے ہیں اس نیمز یا اس اسپیشل ورڈز کی ڈیفینیشن اسی پارٹ میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ اس طرح پارٹ 2 میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن
پارٹ 2 کے مطابق چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کے لیے ایک کمیشن کا بننا، یہ پارٹ 2 میں شامل ہے. پارٹ 3 میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے ہر صوبے یا ہر ضلع کے ہر پورے ملک میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کا قیام اسی پارٹ میں اس کا ذکر ہے. اس طرح چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز کیا ہے اور اس کا کیا کام کیا ہے، اس طرح چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹس کون کون سے ہیں، یہ اسی پارٹ میں ڈیفائن کی گئی ہے. پارٹ 4 میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر فنڈز. پارٹ 4 میں یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کے لیے ایک فنڈ کریٹ کرنا ہوگا کس ایکٹ کے تحت، صحیح ہے، اور یہ ان بچوں کی ویلفیئر کے لیے استعمال ہوگا. اگلا ہے پارٹ 5. پارٹ 5 کس کے متعلق ہے؟ یہ ہے چائلڈ پروٹیکشن کورٹس. پارٹ 5 میں ذکر ہے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے جو کورٹس کا نظام ہے یا کورٹس کا کریشن ہے. کورٹس کا کریشن ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کے لیے کون کون سے کورٹس کریٹ کیے گئے ہیں. اس طرح یہ ہے پارٹ 6. پارٹ 6 میں ان بچوں کو جو کہ رسک پہ ہو اس کی ریسکیو کرنا، اس کا کیئر کرنا، پروٹیکشن، ریہیبلیٹیشن آف دا چلڈرن دوز ہو ایٹ رسک. پارٹ 4 میں ان تمام جو بیسک نیڈز ہے ان تمام بچوں کا جو کہ ایٹ رسک ہو اس کا تمام ڈیٹیل اس پارٹ 6 میں ہوگا. اس طرح پارٹ 7 میں کسی بچے کو سزا دینے کا جو پورا پروسیجر ہے وہ اسی پارٹ 7 میں ہے. اس طرح پارٹ 8 ہے. پارٹ 8 میں offenses اینڈ پینلٹی کے بچوں کے مطابق اگر بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی وغیرہ ہو جائے تو اس کی سزائیں کس طرح کس نوعیت کی ہوگی وہ اسی پارٹ میں ہوگی. اس طرح پارٹ 9 ہے. پارٹ 9 میں مسلینس چھوٹے موٹے جو مختلف قسم کے قوانین جو اس اوپر کے پارٹس میں رہ گئی ہیں وہ اسی پارٹ میں ڈسکس ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا جو پارٹ 1 ہے اس کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو فار ہیونگ یور ٹائم. اللہ حافظ.